بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان غذاؤں کا ذکر اور بیان چل رہا ہے جو کثیر الاستعمال ہیں۔ لوگوں نے جب تک اپنے ہاتھ کی محنت اور کمائی سے جن اجناس کو حاصل کیا تو وہ بہترین ذائقہ اور طاقت اور قوت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھیں، لیکن جب سے یہ جدید دور آیا نا تو ہر چیز کی تاثیر بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ جب سے یہ ادویہ، کیمیکل، کھادیں وغیرہ آئی ہیں اور خصوصاً پھلوں کو قبل از وقت ایک کاروباری مقاصد کے لیے توڑ کر چن کر ان کو کیمیکل ڈال کر پکانا، یہ ذرا ذائقے کے لحاظ سے بھی اور اپنے تاثیرات کے لحاظ سے بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ گاؤں کے لوگ آج بھی ان کے تازہ مزے کے اور درخت پہ پکے ہوئے پھل کھاتے ہیں، یا جن کے باغات ہیں وہ کبھی کیمیکل سے پکائے ہوئے پھل نہیں کھاتے۔ بہرحال گندم چاول کے بعد جوار، مکئی کی ایک قسم ہی سمجھ لیں، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، سرد، خشک، معتدل، ملین، خفیف۔ یہ لفظ ملین بھی ہے، ملین بھی ہے، جس طرح پڑھیں آپ اس کو، نرم، ہلکا، اور سریع الہضم ہے، بہت جلد ہضم ہونے والی ہے۔ اور اگر اس کے ستو کو شکر کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو اکثر امراض کا کلاکما کر دیتی ہیں، جس طرح جو کے ستو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کو آر پار کر دیتا ہے۔ اور آپ کے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو جو کے ستو اس کو استعمال کرائے جاتے، یہ مریض کو بہترین افاقہ اور افادیت دیتا ہے۔ اور اس کا شکر کے ساتھ استعمال کرنا جوار کا مختلف بیماریوں کا کلاکما کر دیتی ہے، اور حرارت اور سوزش اور پیٹ کی جلن کو بجا دیتی ہے۔ بعض لوگوں کے درمیان حرارت ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں، جسم گرم ہو جاتے ہیں، پیاس زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے، معدے میں سوزش ہو جاتی ہے، جلن پیدا ہو جاتی ہے، پاؤں کے اندر، ہاتھوں کے اندر جلن پیدا ہو جاتی ہے، دماغ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے۔ تو اس جوار کے ستو کو شکر کے ساتھ یا گائے کے دودھ کے ساتھ اور شکر کے ساتھ کھائے جائے تو ہاضمہ قوی ہو جاتا ہے۔ جن کے ہاضمے کمزور ہیں وہ جوار کی روٹی کو گائے کے دودھ اور گھی اور شکر کے ساتھ اگر استعمال کرے تو اس کا ہاضمہ قوی ہو جاتا ہے، ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے، اور غذا جید پیدا ہوتی ہے۔ جب ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے نا، اوریجنل چیزوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آج فصلیں زیادہ اگانے کے لیے ہاں ضرورت بن گئی ہے معاشرے کی، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ آبادی جو اتنی زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کے خیالات ادھر چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازق ہونے پہ لوگوں کا عقیدہ اور یقین کم ہو گیا ہے، سمجھے؟ تو اس لحاظ سے اگر اس کی روٹی کو اس کے ستو بنا کے شکر، گھی، دودھ گائے کا اس کے ساتھ استعمال کیا جائے تو جن کے ہاضمے کام نہیں کرتے ان کا ہاضمے قوی ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، اور یہ خود بڑی کثیر الفوائد غذا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر کے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔